السلام علیکم دوستو، میں سید احمد جلال ٹریول ڈوز کے ایک نئے ایپیسوڈ میں دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ دوستو آج میں نکلا تو تھا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ایک چھوٹا سا پروگرام کرنے کے لیے کہ آپ کو انفارمیشن دوں کہ فرانس کے اندر ایگریکلچر سینٹر کیا ہے، اس کے اندر کتنا پوٹینشیل ہے اور کیسے جو پاکستانی یا دیگر افراد جو ہیں برصغیر سے وہ اس سیکٹر کے اندر انویسٹ کر سکتے ہیں یا جابس ہو سکتے ہیں۔ لیکن میری خوش قسمتی دیکھیے کہ مجھے یہاں پر ایک پاکستانی کاشتکار مل گئے جو کافی سالوں سے یہاں پر مقیم ہیں اور فرانس کے اندر وہ ایگریکلچر میں ایک بڑے ذمہ دار کے طور پر جانے جاتے ہیں، تو ان سے ملاقات کرواتے ہیں اور ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ملتے ہیں جناب حافظ اسد جاوید صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بڑی خوشی ہوئی اس طرح ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ان ہرے بھرے کھیتوں کے بیچ میں آپ سے ملاقات ہوگی، تو تھوڑا اپنے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے، ہمارے ناظرین کو اس بارے میں۔ ماشاءاللہ جی، خوشی مجھے بھی بہت ہوئی کہ اپنے ملک کا، اپنے دیش کا، اپنے علاقے کا بندہ مل گیا ماشاءاللہ۔ سر جی، اپنے بارے میں یہ بتاؤں کہ میرا نام ہے حافظ اسد جاوید اور میرا تعلق پاکستان میں سرگودا سے ہے۔ سرگودا سے بھی ایک کاشتکار فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ میرے والد صاحب کاشتکاری کرتے ہیں، دادا جی بھی کاشتکاری کرتے تھے۔ تو باقی میں پڑھائی کے لیے یورپ آیا تھا، پھر میں فرانس منتقل ہوا اور یہاں پہ پھر مجھے چونکہ وہ پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا کاشتکاری والا، اور میرا اپنا بھی وہ جو ایک بندے کا مزاج ہوتا ہے نا کہ میں رہوں تو کیسے علاقے میں رہوں۔ میں جب یورپ میں پڑھ رہا تھا تو میں ایسی یونیورسٹیز میں پڑھ رہا تھا جو چھوٹے چھوٹے ٹاؤنز میں تھی، تو یونیورسٹی ٹاؤنز میں پڑھتا رہا۔ تو یہاں پہ بھی میرا ارادہ تھا کہ میں کسی ایسے چھوٹی پرسکون جگہ پہ چلا جاؤں جہاں پہ شور شرابہ کم ہو، زندگی تیز رفتار نہ ہو، سست رفتار زندگی ہو، آپ فطرت کے قریب رہیں، قدرت کے قریب رہیں۔ تو پھر میں نے 2-4-5 سال تو میں نے اس پہ روٹین میں اپنے دوسرے معاملات دیکھتا رہا۔ میں کوئی کاروبار دیکھتا رہا، کون سے کریں، سوچیں، بزنس دیکھیں، کوئی جاب کریں یا اپنے جو میں نے پڑھا ہے اس سے متعلق کچھ کریں۔ پھر میں نے آہستہ آہستہ یہاں پہ تھوڑی سی میں اگر آپ کے قطع کلامی کروں، آپ بنیادی طور پر آپ کی ایجوکیشن کس سیکٹر میں تھی؟ آپ پڑھائی کس حوالے سے پڑھائی کرنے آئے تھے یورپ کے اندر؟ میں بنیادی طور پر میں نے قانون پڑھا ہے۔ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے لاء پڑھا، پھر میں ماسٹرز پڑھنے کے لیے چلا گیا، میں یونیورسٹی آف ویلز میں انگلینڈ میں چلا گیا، وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا۔ پھر میں مزید لاء پڑھنے کے لیے میں جرمنی چلا گیا، گوئٹے یونیورسٹی فرینکفرٹ۔ میں نے ہاؤس آف فائنانس سے لاء اینڈ اکنامکس۔ علامہ اقبال کو فالو کر رہے تھے آپ؟ ہاں جی بالکل، اعلیٰ تعلیم کے لیے ہم علامہ صاحب کی طرح ہم چلے گئے۔ اچھا، وہاں سے میں نے ڈاکٹریٹ کیا لاء میں۔ پھر کچھ عرصہ میں پاکستان میں کام کیا، سپریم کورٹ کے ساتھ، ہائی کورٹ کے ساتھ کام کیا، لیکن وہ میرا مزاج نہیں بنا۔ جو اس کی کئی وجوہات ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ دوستو آپ دیکھیے کہ یہ پاکستان سے ہمارے ایک نامور وکیل ہیں جنہوں نے باقاعدہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے یورپ کے مختلف اداروں سے، اور یہاں پر آ کر یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر زراعت کر رہے ہیں۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اپنی زندگی کو یہ کیسا پاتے ہیں اگر یہ پاکستان میں وکالت کر رہے ہوتے یا یورپ میں کسی بڑے شہر میں وکالت کر رہے ہوتے، اور اس کے مقابلے میں آج اگر یہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں زراعت کے پیشہ سے وابستہ ہیں، تو یہ خود کو کہاں پہ دیکھتے ہیں اور کتنے مطمئن ہیں اپنی زندگی سے؟ الحمدللہ میں زندگی سے آپ کہیں کہ 100% مطمئن ہوں ماشاءاللہ۔ اگر تو میں اپنے قانون کے شعبے میں ہوتا، جیسے کہ میں پاکستان میں بھی رہا ہوں۔ میں 2013-14 میں جب پڑھ کے گیا تھا پاکستان، تو ایک دفعہ میں پیش ہوا تھا سپریم کورٹ میں۔ ہمارے تھے اس وقت افتخار چودھری صاحب سے تھے، جواد خواجہ صاحب تھے، خلجی عارف حسین صاحب تھے۔ تو میرا جب انہوں نے کیس بنا ہوا دیکھا تو سارا کہتے ہیں، حافظ صاحب ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ وکالت مت چھوڑیے گا، ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے۔ لیکن صورتحال یہ تھی کہ میں اب ہائی کورٹ میں جاتا ہوں، صبح ہم سارے لوگ جاتے ہیں وہاں پہ، نہا دھو کے، جیل شیل لا کے، شیو شو بنا کے، اور جا کے کیا بڑی تیاری ہوتی ہے جی۔ ہماری تیاری کیا ہوتی ہے؟ مائی لارڈ ایک ڈیٹ عنایت فرما دیں۔ اب وہ ایک ڈیٹ لینے کے لیے میں نے اپنی فیس لے لی، آپ جج صاحب ہیں، آپ نے اپنی تنخواہ لے لی، تو ایک تیسرا بندہ ہے ہمارا کلائنٹ، اس کو صرف ڈیٹ مل رہی ہے۔ تو میرا مزاج نہیں تھا۔ میں نے کہا ساری زندگی میرے باپ نے محنت مزدوری کر کے حلال کھلایا ہے، میں اب اس کے بڑھاپے میں اس کو حرام نہ کھلاؤں، تو بہتر ہے میں کوئی ایسا میں سکون سے نکل جاؤں۔ پھر میں یہاں پہ باہر نکل آیا، تو یہاں پہ کچھ عرصہ تو مجھے لگا، لیکن میں پھر ایک
پیرس کے قریب ہی ہے، زیادہ دور نہیں، آدھے پونے گھنٹے کے فاصلے پہ ایک گاؤں ہے ہمارا، اس کا نام ہے ٹل۔ اس گاؤں میں میں نے آ کے، مجھے جگہ مل رہی تھی، میں نے لے لی، پہلے میں نے ٹھیکے پہ لی۔ یہ کتنا بڑا فارم ہاؤس ہے؟ آپ نے پہلے ٹھیکے پہ لی؟ پہلے ٹھیکے پہ لی تھی، پہلے میں نے 10 ایکڑ اس پہ ٹھیکے پہ لی تھی، اور ان کا جو ٹریکٹر وغیرہ یا فارم کی جو دوسری اکوپمنٹس ہوتے ہیں، جو بھی ہم ہل چلاتے ہیں یا جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ سارے مجھے ٹھیکے پہ لینے پڑے۔ وہ یہاں پہ اگر کوئی فارم ٹھیکے پہ دے رہا ہے تو زیادہ تر مٹیریل بھی اپنا دے رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جب میں نے دیکھا کہ چلو جی کام ٹھیک ہے، اچھا ہے، ماشاءاللہ مجھے مزہ آنے لگ گیا، کام میں سکون بھی ہے، ایک اچھی آمدن بھی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ فطرت کے قریب رہتے ہیں اور آپ خود کو آپ ٹائم دے پاتے ہیں۔ وہ شہروں کی زندگی میں آپ خود کو ٹائم نہیں دے پاتے۔ تو پھر میں نے یہ قریب میں جگہ مل رہی تھی، ساتھ ہی پھر یہ 1 مربع کا فارم ہو گیا، پھر یہ 40 ایکڑ کا، اب 40 ایکڑ کا فارم ہے میرے پاس، جس میں سے 35 ایکڑ میرے اپنے ہیں، 5 ایکڑ ابھی بھی ٹھیکے پہ چل رہا ہے۔ تو اس میں آپ کس قسم کی فصلیں کاشت کرتے ہیں؟ اس میں ہر طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، زیادہ تر یہ موسم کے حساب سے ہوتا ہے۔ ابھی مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ادھر سرسوں ہے، آپ کو چاروں طرف ویسے سرسوں ملے گی، چاروں طرف آپ کو چاروں طرف سرسوں ملے گی۔ ادھر پھر یہ گندم ہے، گندم ابھی یہاں پہ ذرا موسم چونکہ پاکستان سے الگ ہے تو دیر سے موسم میں وہ تبدیلی آتی ہے، تو یہ گندم ذرا دیر سے ہوتی ہے، گندم ہو رہی ہے، وہ ہو رہی ہے۔ باقی یہاں پہ سبزیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، چارے ہوتے ہیں جانوروں کے آپ لیے۔ کیا مشورہ دیں گے کہ ہمارے جو پاکستانی دوست ہیں فرانس کے اندر یا اس کے علاوہ پاکستان سے اگر کوئی یہاں پہ آ کے یا بھارت سے آ کے کوئی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ کوئی بھی آنا چاہے، کسی بھی ملک سے آنا چاہے، میں اس کو مشورہ دوں گا کہ یہ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے، اس میں آنا چاہیے، اس میں سکوپ بہت ہے۔ دوسرا ہمارا رجحان ہوتا ہے کہ جی ہم لوگ آتے ہیں اور ہم لوگ، مجھے دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ چلو پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہیں، وہ بڑے شہروں میں آتے ہیں تو پھر بڑے شہروں میں گھٹن والا ماحول ہوتا ہے، بہت زیادہ مقابلہ ہوتا ہے لوگوں کا، اور ان کو لیبر عام مل رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ کے لیے مواقع کم ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تھوڑے پیسوں پہ آپ سے زیادہ کام لیا جاتا ہے اور آپ کو ایک طرح کا ملازم، اور ملازم بڑی بری طریقے سے رکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ زراعت جیسے شعبے میں آ جائیں تو آپ تھوڑے پیسوں سے آپ مالک بن سکتے ہیں، آپ اپنا کام کر سکتے ہیں، آپ اپنا سلسلہ بنا سکتے ہیں، آپ ایک اچھے زمیندار بھی بن سکتے ہیں، آپ ایک اچھے بزنس مین بن سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور پھر زراعت کے شعبے میں آپ کے پاس بہت سارے مواقع ہیں، آپ کسی اور کنسٹرکشن کے کام میں جائیں، رنگ یا بجلی یا 2-4 کام ہوتے ہیں آپ کے زیادہ سے زیادہ، یہاں پہ آپ آئیں گے، یہاں پہ آپ فارمنگ کر سکتے ہیں، آپ سبزیاں اپنی مرضی کی اگا سکتے ہیں، تازہ کھا سکتے ہیں، پھر آرگینک میں آپ کر سکتے ہیں۔ ان آرگینک تو روٹین میں اب دنیا ساری آرگینک کی طرف آ رہی ہے، ان آرگینک کا تو اب سکوپ ہی نہیں رہا۔ پھر آپ نے اپنے جانور رکھنے ہیں، گائے رکھنی ہے، یہاں پہ کھلا ماحول ہے، سلسلہ ہے، آپ نے بکریاں رکھنی ہیں، آپ نے بھیڑیں رکھنی ہیں، اور پھر یہاں پہ حکومت آپ کو بہت سارے سبسڈیز دیتی ہے، بہت ساری سہولیات دیتی ہے۔ آپ نے ٹریکٹر یا دوسرا اکوپمنٹ سے ساز و سامان لینا ہے، اس پہ آپ کو سبسڈی ملتی ہے۔ آپ نے گائے وغیرہ لینی ہے، مرغیاں پالنی ہیں، آپ ایک سیٹ اپ بناتے ہیں تو اس پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ ایک نے چھوٹا سا مرغی کا کاروبار کرنا ہے، میں مثال دیتا ہوں، انڈے والا کام کرنا ہے، مرغی چوزے سے لے کر آپ کو اس کی دوائیوں خوراک تک، پال کے دینے تک سارا، اور پھر واپس اس کا گوشت کے حساب سے لینے تک سارا حکومت کرتی ہے۔ آپ صرف نگرانی ادارے کرتے ہیں، ادارے مختلف ادارے ہیں، وہ حکومت کے چلنے والے ہوتے ہیں۔ آپ صرف اس کا یہ ہوتا ہے جی آپ اس کی نگرانی کرتے ہیں، وہ جو آپ کو دے جاتے ہیں اس میں سے اپنا حصہ کاٹ کے آپ کو سال کے حساب سے منافع الگ سے دے کے جاتے ہیں۔ مطلب ایک آرگنائزڈ، ویری ویل آرگنائزڈ سیکٹر ہے، جو کہ ہمارے ہاں بدقسمتی سے نہیں ہے، اور یہاں پہ تو اس میں بہت سارے مواقع ہیں، آپ کوئی بھی کام کریں۔ ہمارے ذہن میں تو جس وقت ہم بات کرتے ہیں یورپ کی، تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ یہ ملک انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں اور یہاں پر یہ کھانا بانا، یہ اپنا گندم خوراک سب باہر سے منگواتے ہوں گے، لیکن آپ کی باتیں سن کر تو لگتا ہے کہ یہ شاید دنیا کو بھیجتے ہوں گے۔ نہیں، یہ واقعی دنیا کو بھیجتے ہیں۔ دیکھیے آپ آپ تو پڑھا ہوگا ماشاءاللہ، زراعت کے بارے میں بہت سارا پڑھا ہوگا۔ ابھی 1-2 سال نہیں ہوئے، ابھی میں اعداد و شمار بتاتا ہوں، 2021 میں کوئی 81-82 ارب یورو، اب یورو ڈالر بھی نہیں، یورو ڈالر سے بھی بڑا، 81-82 ارب یورو کا صرف زراعت کی چیزیں انہوں نے ایکسپورٹ کی ہیں۔ ہمارے ہاں اتنی ہم امپورٹ کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں دوائیاں زراعت کی امپورٹ کرنی پڑتی ہیں، ہمارے ہاں کھاد کا مٹیریل امپورٹ کرنا پڑتا ہے، ہمارے جو بھی چیز لیں، ہماری انڈسٹری تو ہے نہیں، ٹریکٹر بنانے تو ہم وہ اس کی اسپیئر پارٹ سارا کچھ امپورٹ کریں۔ اچھا یہ دیکھیے کہ ان کے ٹریکٹرز اپنے بن رہے ہیں اور بہت مزیدار اور بہت طاقتور اور بہترین، دنیا کے بہترین ٹریکٹرز بنا رہے ہیں۔ دوسرا اکوپمنٹ وہ بنا رہے ہیں، وہ سارا بنا رہے ہیں۔ پھر یہ ساری چیزیں فرٹیلائزر سے اپنے یہاں کے استعمال کرتے ہیں، یہ کوئی باہر سے نہیں منگواتے فرٹیلائزرز، اور فرٹیلائزرز بھی یہ نیچرل فرٹیلائزر زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔
تو یہ جو بات ہے نا کہ ہمارے یہ لوگ باہر سے منگواتے ہیں اور ان کی ضروریات پوری نہیں ہوتی. نہیں, آپ یہ بتائیے کیا انہوں نے کبھی آپ نے سنا کہ فرانس نے پاکستان سے گندم منگوائی ہو؟ آپ نے سنا کبھی سعودی عربیہ سے کچھ کھجوریں منگوائی ہوں؟ نہیں, کچھ بھی نہیں. جو چیز آپ کہیں گے, ان کا مزیدار کام یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ ان کے سارے مختلف علاقوں میں مختلف موسم ہے, تو آپ مختلف علاقوں میں مختلف فصلیں اگا رہے ہیں. آپ کہیں پہ انگور اگا رہے ہیں, آپ کہیں پہ انجیر اگا رہے ہیں, آپ کہیں پہ گندم اگا رہے ہیں, آپ کہیں پہ چارے اگا رہے ہیں, یہاں پہ حتیٰ کہ آپ یہاں پہ شوگر کین گنا اگاتے ہیں. تو یہ ساری سہولیات. اور گاؤں کی زندگی کیسی ہے؟ گاؤں کی زندگی بہت پرسکون ہے. گاؤں کے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں. ہر آتا جاتا بندہ ہیلو ہائے بونجور السلام علیکم کر لیتا ہے. جو دوسرا پھر یہاں پہ صبح سے شام تک بوڑھے بڑے لوگوں کے پاس تو وقت ہی وقت ہوتا ہے. آپ کسی جگہ پہ بیٹھے, کسی بینچ پہ بیٹھے تو کوئی دوسرا چوتھے 2-4 منٹ بعد بندہ آپ کے پاس آ کے بیٹھ جائے گا, گپ لگانے لگ جائے گا. آپ کو یہاں پہ زبان سیکھنے کا موقع ملتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. اور ان لوگوں نے آپ کو کیسے مطلب ایکسیپٹ کیا, خوش دلی سے کیا؟ ان کو یہ نہیں لگا کہ ایک غیر ملکی شخص آ کے تو یہاں پہ آپ کو یہاں پہ ایڈجسٹ ہونے میں کوئی پرابلمس تو نہیں ہوئی اس حوالے سے؟ نہیں, یہ تو مجھے محسوس ہونا چاہیے تھا. ان لوگوں کو تو مجھے نہیں لگا کہ کسی ایک سٹیج پہ میں کسی دفتر میں گیا ہوں, کسی علاقے میں گیا ہوں, کسی بندے سے ملا ہوں اور مجھے لگا ہو کہ میں ان کے لیے ایک اجنبی ہوں, میں یہاں کا مقامی نہیں ہوں, اور یا میرا لباس یہاں کا نہیں ہے, یا میری رنگت یہاں کی نہیں ہے, میری زبان یہاں کی نہیں ہے. زبان تو چلیں آپ تھوڑی بہت سیکھ لیتے ہیں آہستہ آہستہ, وقت کے ساتھ ساتھ نہ بھی ہو. مجھے کسی جگہ پہ ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی, نہ کسی دفتر والوں نے مجھے, وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ متعصب لوگ ہیں, متعصب نہیں ہے. باقی ہر ایک جگہ پہ تھوڑا بہت تعصب پایا جاتا ہے. اکا دکا اب 1000 میں ایک آدھ بندہ مل جائے تو آپ اس کو پوری سوسائٹی پہ آپ لاگو نہیں کر سکتے. بہت اچھے لوگ ہیں, بڑے محبت کرنے والے لوگ ہیں, بڑے اور بالکل ایکسیپٹ کرتے ہیں, اور ان کو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ آیا. ہماری نوجوان نسل ان فصلوں پہ, ان کھیتوں پہ کام نہیں کر رہی تھی, یہ بندہ آیا, اب کم از کم ہماری وہی فصلیں, ہمارے کھیت وہی دوبارہ آباد ہو گئے ہیں. تو کم از کم ان کو اپنی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری زرخیزی, ہماری ہریالی ہم سے دور نہیں جا رہی, روٹ نہیں رہی. کیونکہ نوجوان نسل یہاں سے بھی بڑے بڑے شہروں میں منتقل ہو رہی ہے, ان کا زراعت میں لگاؤ نہیں ہے. تو اسی لیے میں, آپ نے سوال پوچھا تھا تو میری بڑی خواہش ہے کہ ہمارے لوگ آئیں, چاہے انڈیا, بنگلہ دیش, پاکستان سے آئیں, افغانستان سے آئیں, تو وہ زراعت کے شعبے میں آئیں. ایک تو وہ مالک بھی بنیں گے, دوسرا وہ بہت اچھا کمائیں گے, اور شہروں میں رہ کے جو چھوٹی موٹی مزدوریاں کرنی ہیں ان سے زیادہ اچھا کمائیں گے. تیسرا وہ پھر اپنی فیملی کو, اپنے بچوں کو بہت زیادہ ٹائم دے پائیں گے. یہاں پہ کوالٹی آف لائف جو ہے نا بہت کمال ہے گاؤں میں. آپ کے بچوں کو تھوڑی مقدار ہوتی ہے, تعداد ہوتی ہے بچوں کی, اسکولوں میں تعلیم بڑی اچھی ملتی ہے, ان کو خوراک بڑی اچھی ملتی ہے, یہاں پہ سہولیات ساری ملتی ہیں. اور پھر یہ نہیں ہے کہ یہاں کے گاؤں جو ہیں ہمارے گاؤں کی طرح ہوتے ہیں. یہاں کے گاؤں میں ہر ایک میں ایک یونین کونسل, جو ٹاؤن ہال جس کو کہتے ہیں, یا اس کو یہاں پہ میری بولتے ہیں, وہ ہوتی ہے. یہاں ہر گاؤں میں 2-3 بینک موجود ہوتے ہیں. ہر دوسرے بڑے گاؤں میں یہاں کا مقامی تھانہ موجود ہوتا ہے. یہاں پہ 2-3 گاؤں کے اندر اسکول اور کالج لازمی موجود ہوتا ہے. یہاں پہ اور بہت ساری سہولیات. تو آپ کی گفتگو سے لگتا ہے کہ شاید آپ وکالت بھی آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو کل کیا آپ میئر کے الیکشن کے لیے اپنے آپ کو پوٹینشیل امیدوار سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ, ان لوگوں کے ساتھ آپ کا کیسا انٹریکشن؟ یہ ابھی تو میں نہیں کہہ سکتا, کیونکہ لیکن یہ دیکھیے, یہ ان علاقوں میں, ان ممالک میں ہمارے تھوڑے سے ہیں سلسلے, ابھی ہم تھوڑا سا پیچھے ہیں. ورنہ آپ امریکہ اور یورپ میں یو کے میں دیکھیے کہ وہاں پہ لوگ, اب ہمارے لوگ میئر بن رہے ہیں, وزیر بن رہے ہیں, پارلیمنٹ کے ممبر بن رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو یہاں پہ بھی اب انشاءاللہ, ویسے دوسرے مسلمان ممالک میں جو ہم سے بہت پہلے یہاں پہ آ رہے ہیں لوگ, ان لوگ وہ میئر بھی بن رہے ہیں, سارا کچھ. تو فی الحال میں نے سوچا تو نہیں ہے, لیکن ہاں بالکل مواقع ملے تو میں اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں, میں ضرور کروں گا انشاءاللہ تعالی. دوستو, حافظ اسد جاوید صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب ہم نے ان کا ٹھکانہ دیکھ لیا ہے تو ہم ان کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہیں گے. تو آپ ہمیں اس سیکٹر کے اندر جو بھی انفارمیشن ہوگی, اور اگر آپ فرانس کے اندر آباد ہیں کافی عرصے سے, چند سالہ سے, تو یقیناً یہاں کے جو قوانین ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن ہوگی,
تو امید کرتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور آپ ہم سے تنگ نہیں ہوں گے انشاءاللہ آج تو ہماری سرراہ ملاقات ہو گئی تو میں ذہنی طور پہ تیار بھی نہیں تھا کہ مجھے کوئی انٹرویو دینا پڑے گا. تو انشاءاللہ اگلی ملاقات میں میں باقاعدہ آپ کے لیے اعداد و شمار اکٹھے کر کے رکھوں گا. اگر ہم ذرا گاؤں بھی وزٹ کریں گے, آپ کی ویلیج لائف بھی دیکھیں گے, آپ کے جو وہ بوڑھے سنگے ساتھی ہیں ان سے بھی ملاقات کی کوشش کریں گے. اب تو ہم خود بھی بوڑھے ہو گئے لیکن نہیں چلے بہت شکریہ. آپ سے اگلی ملاقات دوبارہ ڈیو ہے, آپ سے اگلے کسی پروگرام ملاقات کریں گے. تو دوستو یہ کچھ فیکٹس تھے فرانس کے اندر ایگریکلچر سیکٹر میں, اور بہت جلد ہم حافظ اسد جاوید صاحب کے ساتھ کچھ مزید پروگرامز کریں گے اور ان کے تجربات سے, قانون کے حوالے سے, امیگریشن کے حوالے سے اور ایگریکلچر کے حوالے سے بھی استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے اگلے پروگرام ملاقات ہوتی ہے. اللہ حافظ.